1400 سال بعد پیدا ہونے والا یزید کا تخم، ناجائز بیٹا یزید کا ایک بکواس کر رہا ہے، اس کی بکواس سنیں، اور جو میں نے اسے جواب دینا ہے وہ جواب سنے بغیر جائیے گا مت۔ ہو گیا جی، لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا، لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا۔ 3 دن مسجد نبوی جزانا نہیں ہوئیاں، جماعتاں نہیں ہوئیاں، گھوڑے بن کے دیتے انہوں نے، گھوڑے نے جداں کیتیاں، تے پتہ نہیں کی عورتاں دے نال زنا ہویا فلاں۔ اے کہانیاں سنا کے مقصد کی ہے کہ حقیقت نوں چھپانا چاہتے جے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اے والے جڑا واقعہ ہرا ہے نا، واقعہ ہرا اے دسنا پے گا تانوں، جنہیں بھی گمراہ لوگ نے واقعہ ہرا بیان کر کے اصل چ حق نوں چھپانا چاہتے ہیں۔ حق کی ہے، حق کس گروہ نال سی؟ ایدی تے گل کریا کرو نا، آگے پتہ پھر لگے گا۔ میرے ہم گھوڑیاں دیاں کہانیاں تے مسجد نبی دیاں گلاں سنا کے تے حق تے پردہ پانا چاہتے جے؟ اے کیوں نہیں مسئلہ دس دے؟ اصل گل جڑی ہے جہدے ول توجہ کران دی ضرورت ہے کہ اس دو گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ خلیفہ وقت دے مقابلے جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے، اس نوں پکڑیا جائے، اس دے خلاف قتال کیتا جائے، اس نوں قتل کیتا جائے۔ جدوں انہوں نے ایک بغاوت کر دتی خلیفہ دے خلاف، تو پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہوں نے ملنی چاہیے تھی۔ ہاں تو ناظرین سن لیا کیا بکواس کر رہا ہے۔ یزید حق پر تھا، اگر حق پر یزید تھا تو ہمیں حق نہیں چاہیے، ہمیں وہ حق ہی نہیں چاہیے جس حق پر یزید تھا۔ ہمیں فقط محمد و آل محمد چاہیے، ہمیں فقط علی ابن ابی طالب چاہیے، ہمیں فقط حسین ابن علی چاہیے۔ ہم اس حق کو بھی نہیں مانتے جس حق کی تعریف تم کر رہے ہو، وہ کوئی حق نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا الحق مان علی و علی مع الحق۔ تمہارے عقیدے کے مطابق جو حق ہے اس میں شراب بھی جائز ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق جو حق ہے اس میں جوا بھی جائز ہے، اس میں اولاد رسول کا قتل بھی جائز ہے، اس میں آیت تطہیر کی وارث سیدہ سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی بھی جائز ہے، اور خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے حق کی اس تعریف پر۔ ہمیں فقط حسین ابن علی چاہیے، ہمارے عقیدے کے مطابق فقط حق حسین ابن علی ہے، فقط علی ابن ابی طالب حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حق ہے تو وہ حق بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ جنت چاہیے جس میں علی ابن ابی طالب ہوں، ہمیں وہ جنت چاہیے جس میں مولا حسین اور حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، ہمیں وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس میں ملعون یزید ہو۔ حق یزید حق پر، یہ ہمیں دلائل نہ دیے کرو کہ یزید حق پر تھا، یزید کے خلاف یہ پراپیگنڈے ہوئے، یزید کو یہ بولا گیا، اس پر الزامات لگائے گئے۔ ہمیں اس طرح کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ماننے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں، اور تا قیامت نہیں ہم مانیں گے، کیونکہ ہمارے مطابق صرف اور صرف اولاد رسول ہی حق پر ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے، چاہے تم ہمیں جو ہے وہ سونے کے ورقوں پر لکھ کر یہ دلیلیں دو، ہم ان دلیلوں کو بھی جو اٹھا کے دیواروں پہ ماریں گے۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ہمیں دلیلیں دیتے ہیں کہ یزید ٹھیک تھا اور حسین نعوذ باللہ حق پر نہیں تھے۔ حسین کے علاوہ حق ہے ہی کوئی نہیں، حق کا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ میرے پاک نبی کے گھرانے میں ہے، ان کا گھر نہ ہوتا تو حق بھی نہ ہوتا۔ حق ہے ہی میرے مولا علی علیہ السلام کی راہ، حق ہے ہی مولا حسین و حسن علیہ السلام کی راہ، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب ناحق ہے، ہمیں وہ ناحق بھی نہیں چاہیے۔ حق کی تعریف بیان کر ہمیں دلائل دے رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی وہ یزید کے خلاف پراپیگنڈے ہوئے، اور خدا کی لعنت ہو تجھ پر، تیری سوچ پر، تیرے خاندان پر، تیرے باپ پر لعنت ہو جس نے تیرے دل میں اس طرح کا بغض رکھا محمد و آل محمد کے بارے میں۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ 1400 سال بعد بھی امام حسین علیہ السلام کے دشمن موجود ہیں، مجھے نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جب تک حسینیت زندہ ہے یزیدیت رہے گی، جب تک حق ہے باطل رہے گی، اور تا قیامت رہیں گے۔ انہوں نے اپنی کوششیں کرنی ہیں، ہم ایسے حق کو نہیں مانتے۔ اور بغیر تو آج تو شرم کرو، اور بغیر تو کوئی شرم و حیا کرو۔ کس سے نعوذ باللہ باطل کہہ رہے ہو؟ اس شخص کو باطل کہہ رہے ہو جو مور نبوت کا سوار تھا؟ ہاں، اور کچھ خدا کا خوف کرو۔ اور 1400 سال بعد بھی تم لوگوں کا بھی بغض مرا نہیں ہے۔ تمہارا جو حق ہے نا، جو تمہارا حق ہے، آج بھی اس کی قبر پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا اس کی قبر پر، اس یزید ملعون کی قبر پر کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور جو جاتا ہے وہ جوتے مارتا ہے، وہ پیشاب کرتا ہے جا کر۔ حق، اور جو ہمارا حق ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب،
جا کے دیکھو کربلا و معلہ میں، جا کے دیکھو کربلا معلہ میں کیا شان ہے اس شہزادے کی. اللہ اکبر. حق. لعنت ہے تمہارے یزید پر، لعنت ہے تمہارے یزید پر، تا قیامت لعنت ہے تمہارے یزید پر. حق پر یزید تھا. ہمیں وہ حق ہی نہیں چاہیے. ہمیں منوانے کی کوشش نہ کی کرو، ہمیں دلائل دے کر ثابت کرنے کی کوشش نہ کی کرو کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ماننا؟ بالکل بھی نہیں ماننا. اس لیے نہیں ماننا کیونکہ ہمارے خون میں صرف اور صرف ولایت علی موجود ہے. ہم نے کوئی نہیں ماننا. وہ اس لیے نہیں ماننا کیونکہ ہمارے خون میں بغاوت نہیں ہے. ہمارے خون میں صرف اور صرف ولایت علی کا ورد ہے. ہمارے خون میں ولایت علی بسی ہوئی ہے. ہم کیسے مان جائیں کہ حق یزید کے ساتھ تھا؟ خدا کی لعنت یزید پر. بے غیر تو حق پر تھا یزید. ہمیں دلائل دے رہے ہو 1400 سال بعد، اور بے غیر تو شرم نہیں آتی؟ ہاں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کیا تمہاری زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ کیا جواب دو گے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کے گھرانے کو نعوذ باللہ باطل قرار دیا تھا؟ یہ جواب دو گے؟ اس حسین کے بارے میں بات کر رہے ہو، اس حسین کے بارے میں بات کر رہے ہو جس نے 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر دیا اس راہ حق پر. ہاں کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ کسے کہہ رہے ہو باطل پر؟ اس حسین کی بات کر رہے ہو جس نے علی اکبر جیسا خوبصورت جوان 18 سال کا قربان کر دیا. اس حسین کی بات کر رہے ہو جس نے مولا علی قاسم سرکار جیسا خوبصورت بھتیجا قربان کر دیا. اس حسین کی بات کر رہے ہو جسے 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا نہر فرات کے کنارے پر. اس حسین کی بات کر رہے ہو جس کا سر نیزے پر تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. وارث سے قرآن کی تم بات کر رہے ہو؟ ہاں اس حسین کی بات کر رہے ہو جسے میرے نبی نے کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. کیا منہ دکھاؤ گے اس حسین کو؟ اگر آج کے بعد تم نے یزید کا دفاع کیا تو انشاءاللہ میں یزید کو رگڑا روزانہ دوں گا. تمہارے پورے خاندان پہ لعنت، یزید پر لعنت. اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. عباس با وفا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال.